ہم جب اکٹھے ہوئے, یونٹی کی ضرورت کہاں آتی ہے؟ پہلے دیکھیں, یہ کہنا بڑا فلاوری لگتا ہے, بڑا یعنی ایکیڈیمک بھی, بکش بھی لگتا ہے. ہمارے وقت یونٹی کی بات کرتے ہیں, یونٹی کی بات کرتے ہیں. یونٹی ہمیں چاہیے کیوں؟ کلیکٹو گروتھ کے لیے. کلیکٹو گروتھ کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم اپنے خواب کی تعمیل کر سکیں. یہ ملک اس لیے لیا تھا نا, بے شک, کہ مجھے مواقع ملے. یہ ملک اس لیے تھا نا کہ اگر میرے نمبر آپ سے زیادہ آئیں تو مجھے اچھی جگہ ایڈمیشن ملے. بالکل ٹھیک. یہ ملک اس لیے تھا نا کہ میرے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ ملک اس لیے تھا نا کہ مجھے یہاں پہ یہ ملک چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی پاکستانی جس وقت ایک پرائیویٹ انٹرپرائز کے لیے کام کرتا ہے, ایک آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا ہے, ایک محکمے میں جاتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, اس کے اندر وہ ٹرن اراؤنڈ لے آتا ہے, وہ ایسی تبدیلیاں لے آتا ہے جو اس کے اندر پروگریسو گروتھ دیتی ہیں اور پروفیٹیبلٹی دیتی ہیں. لیکن اگر وہ آدمی جب پبلک سیکٹر کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ ہم روز سنتے ہیں کہ وہ اور زیادہ بیل آؤٹ مانگ رہا ہے حکومت سے, وہ لاس میں جا رہی ہے, کیونکہ وہاں کوئی ایکویژن نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اس لیے کہ آپ سرکاری افسر کو OSD بنا کے سسپینڈ کرتے ہیں, فائر نہیں کر سکتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سسٹم چینج کرنے ہوں گے جہاں پہ چینج کرنے, پہلے اس کو فالو کریں اور تھرو ریفارم. آئی ڈونٹ بلیو ان ریولیوشن, آئی بلیو ان ریفارم. What I'm saying is پہلے سسٹم کو امپلیمنٹ کرو, اس کے بعد جہاں سسٹم کی خامیاں ہے اس کو دور کرو. یہ ہو نہیں سکتا کہ سسٹم تو اپنی جگہ واپس پوری طریقے سے ہم فالو نہ کریں اور ہم نئی چیزوں کی بات کریں اور ایمکو کی جنت میں. آپ ریفارمز کی طرف آئے, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, بڑا اچھی آپ کی بات لے کے چل رہے تھے کہ وہ OSD کیوں بنتا ہے. ہاں جی, وہ پرفارمنس کیوں نہیں دیتا. ایبسولوٹلی, اس کو فیئر نہیں ہے. سیکرٹری صاحب کو اس نے سلوٹ نہ مارا, MD صاحب کو سلوٹ نہ مارا, ادارے کے چیئرمین کو سلوٹ نہ مارا, ڈپٹی سیکرٹری کے گھر گاڑی نہ بھجوائی, ادارے کے چیئرمین, MD, سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری, کلرک بابو کے گھر اس کے بچوں کو آفیشیل کھاتے کے لیپ ٹاپ نہ بھجوائے, ان کے سیل تک خرید کے نہ بھجوائے, تو وہ پھر OSD نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ شہزاد صاحب, میں نے آپ سے یہی تو سوال کیا تھا شروع میں کہ ہم محکوم قوم ہیں, کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ جو میرے جیسے, آپ جیسے اور ہم جیسے لاکھوں لوگ جن کو آزادی کی عزت اور قدر ہے, ان کو تو دیوانہ کہا جاتا ہے. ہوئی محبت رب دے نال جھم بھلیا گھم, پاگل پاگل لوکی آکھن بھلیا آہو آہو آکھ. زبردست. لیتے ہیں جی کال آپ کی اسی بات پر. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کالر کون لائن پر موجود ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ سر میں ناصر محمود سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. جی ناصر صاحب, کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شہزاد صاحب بہت ہی پیاری اور خوبصورتی بات کر رہے ہیں. بے شک, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مقام اور ترقی عطا فرمائے. آمین. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دو پارٹی وہی نیچر بار بار چینج ہوتے ہیں, نئے کوئی آتے نہیں ہے, تو ہم کیسے چینج کسی کو کر سکتے ہیں؟ اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو دو پارٹیاں آپ نے کہا بار بار آتی ہیں اور نیک لوگ آگے نہیں آتے, کیا نیک لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی آپ نے؟ لیکن سر وہ عام بندہ دیکھے کہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے شہر میں دو آدمی کھلوتے ہیں, تیسرا آدمی کھلوتا ہی نہیں وہ. اوکے, اچھا چلے. لیکن آپ یہ شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے, شریف آدمی, میں ہر پاکستان کے اس وقت شریف انسان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ان سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں. دراصل مجھے یہ پتا ہے کہ ریڈیو کو شاید بہت لوگ نہیں سنتے, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے اس کے باوجود اس وقت لاکھوں لوگ پورے پاکستان میں سن رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ شریف آدمی آئے. مسئلہ کیا ہوا جناب کہ لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہوئی کہ جی یہ چاہیے وہ چاہیے, آپ کو ایک عوام کے اندر تاثر پیدا کرنا ہوتا ہے. میں یہ کہوں کہ ایک بندہ اچانک الیکشن سے قریب ملک کا اتنا محب وطن کیسے ہو جاتا ہے 5 کروڑ روپے جیب میں لا کے؟ کبھی کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی تم نے پچھلے 5 سال تم نے وطن کی محبت میں کیا کیا, اور اچانک آج تمہیں وطن کی محبت کی خاطر تم 5 کروڑ جیب میں آگے لگانے الیکشن میں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی, چاہے حلال کا ہے یا حرام کا, پیسہ پیسہ ہوتا ہے. پیسے پہ یہ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک بات کہ جو پہلے ہمارے پاکستان کے نوٹ چھپتے تھے نا, اس پہ عبارت پیچھے بڑی بڑی لکھی ہوتی تھی, رزق حلال عین عبادت ہے. ابھی میرے فون اس بات کرنے کے بعد اپنے بٹوے سے نوٹ نکالے اور اس میں دیکھے کتنی چھوٹی ہو گئی ہے وہ عبارت, گول کر کے لکھ دی ہے. اور مجھے تو ڈر ہے ایک دن یہ عبارت سرے سے ہمارے نوٹوں سے مٹی نہ جائے. لیکن آپ میری بات سنیے, ہمارے ملک میں نیک لوگ اور اچھے لوگ ہیں, بے شک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اپنے علاقے میں ان لوگوں سے بات کیجئے
جو حقدار ہیں اور جو اس کو بزنس جو پیسہ لگائے گا وہ پیسہ نکالے گا. صحیح بات. یہ ہو ہی نہیں سکتا, چاہے وہ حلال کا ہے حرام کا ہے, اس کو دکھ ہوئے گا. ناصر صاحب آج کے بعد یہ وعدہ کریں پوری قوم اور جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, مجھے اور شہزاد نواز کو اس وقت, کم از کم جب ووٹ دینے کا ٹائم آئے گا نا, ہم ڈھونڈیں گے شریف اور باکردار آدمی انشاءاللہ. یہ تحقیق کرنا آپ کا فرض ہے. آپ کا فرض ہے, بالکل. تھینک یو شہزاد ناصر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ناصر صاحب کی کال جی, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر لائن پہ کون موجود ہے. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ میں جنید بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جنید صاحب ایبٹ آباد سے, ویلکم ٹو دی شو. کیا کہنا چاہیں گے جنید صاحب؟ جی سر, جیسا شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں اچھے اور ایماندار لوگ موجود ہیں. پہلے تو میری بات یہ ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں وہ ایسے سسٹم میں آنا ہی نہیں چاہتے, وہ سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتے. سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتے. بالکل سچی بات ہے. انہوں نے سسٹم بولا ہے, سسٹم میں نہیں آنا چاہتے. سسٹم میں نہیں آنا, سسٹم کا نام سیاست نہیں ہے بائی دا وے. مطلب اسی سیاست میں نہیں آنا چاہتے. یعنی کیا مطلب ہے؟ میں باقی صاحب آپ الاؤ کریں تو میں پوچھ لوں. ہاں جی پلیز. وہ سسٹم میں نہیں آنا چاہتے, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. میں ان کو ووٹ کے قابل سمجھتا ہی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ووٹ کے قابل ہیں وہ الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے. اب ہوں گے جی 2013 لکھ لیں کیلنڈر پہ اپنے پاس, انشاءاللہ 2013 آپ لکھیں, آپ یاد کریں گے انشاءاللہ. اور سر اس کی ایک مثال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کبھی الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ 2013 لکھ لیں جی, لکھ لیں انشاءاللہ. میں نہیں, میرے ساتھ اس بار نوجوان کھڑے ہوں گے, ہزاروں لڑکے لڑکیاں, اور وہ آئیں گے اور وہ اس ملک کے لیے آئیں گے, اور ان کے پاس ایک پائی نہیں ہوگی, لیکن ان کے پاس اس پیسوں سے بہت بڑی چیز ہوگی, اور وہ ان کا کردار ہوگا اور ان کی وطنیت ہوگی, اور ان کا ایک جذبہ ہوگا کہ انہوں نے واقعی اس ملک کو اب واپس دینا ہے, بیکاز یہ ڈرامہ بہت ہو گیا. انف از ڈن. کس نام سے پارٹی بنے گی کوئی؟ نہیں, اب بھی اللہ جانے جی کیا ہوگا. ہاں, یہ تو اللہ جانے. آپ دعا کریں نا, شہزاد کے کہنے کا مقصد ہے. ہو سکتا ہے انڈیپینڈنٹ کوئی بھی آئے گا جی, بہت آئیں گے. میں نہیں آؤں گا, میری شکل میں لوگ آئیں گے, میری ریفلیکشن لے کے آئیں گے, میرا جذبہ لے کے آئیں گے. یہ میرے اندر بھی تو جذبہ مجھے بھی تو کسی نے دیا ہوگا. نہیں ویسے ایک بات میں پوچھوں, آج تک آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں؟ جی میں نہیں کھڑا ہوا, نہیں جی. اچھا, تھینک یو شہزاد صاحب, آپ کی کال لمبی ہو رہی ہے. ہمیں الیکشن نہ لڑائیں میری جان, ان سچے جذبوں کی قدر کریں. جس طرح شہزاد نے کہا, شہزاد ہو یا شہزاد کے روپ میں اور پاکستانی ہو, اصل بات ہمیں سچے پاکستانیوں کو ڈھونڈنا ہے. ہمیں اپنے ووٹ کی پاور سے انہیں آگے لے کے آنا ہے. وہ شہزاد ہوں یا شہزاد جیسے ہزاروں لاکھوں ہوں جو یقیناً جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں.